بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان فیصل آباد رنگ HD کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم قاری عثمان بشیر صاحب کہ وہ آئیں اور آیات بینہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز ہو چکا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیش فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد نعمان شرفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، جد وقت نزاع آوے، دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا، میں نعت تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، سرکار دی محفل وچ چولیاں پھیلا بیٹھے، سرکار دی محفل وچ چولیاں پھیلا بیٹھے، لج رکھ لئی تو لج پالا، لج رکھ لئی تو لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، صائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ، صائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ، پوے طیبہ دے کتیا دے، پوے طیبہ دے کتیا دے، پیراں چ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزاع آوے، دامن دی ہوا دینا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ رحمت والا عشرہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت یکم رمضان المبارک کو ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نہایت ہی محترم و مکرم نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد ابرار احمد رضوی، آپ منڈی بہاؤدین سے تشریف لائے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
آج کے موضوع کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شفیق بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا اور فیصل آباد رنگ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک، آپ کے حلیہ مبارک کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ الخاطر میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نحیف الجسم تھے، آپ کا بدن مبارک نازک تھا اور آپ کا قد میانہ تھا اور سینہ مبارک آپ کا کشادہ تھا. آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور لمبی تھی اور آپ کی آواز بلند تھی. یعنی جتنی آواز پہلے بندے کو سنائی دیتی تھی، جی اگر ہزاروں کا مجمع بھی ہوتا تو آخری بندے کو بھی اتنی ہی آواز سنائی دیتی تھی. جی بالکل، آپ کی آواز، لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے. جی بالکل. اور یہی شان جو ہے وہ آپ کے نانا جان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جی بھی تھی بالکل، کہ اس وقت بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کا لاکھوں کا مجمع تھا. جی تو جتنی آواز پہلے بندے کو سنائی دے رہی تھی، جی بالکل، وہی آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا اور آپ کی یہ کرامت ہے جی کہ آپ کی آواز بلند تھی اور بھویں آپ کی ملی ہوئی اور آپ کا رنگ مبارک گندمی تھا. ماشاءاللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ انتہائی ذہین و فتین آدمی تھے. جی آپ ہمیں یہ بتائیے، جیسے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا قسمت ہی کھل جائے سبحان جو اللہ. گیلاں سے خطاب آئے جی جی کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے. جی سرکار غوث الاغواث غوث ثقلین سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن کے جو واقعات ہیں تو وہ ہمیں ذرا بتائیے کہ یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا اور پڑھا بھی ہے ہم نے کہ جب آپ چلتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، اس کے لیے راستے کو چھوڑ دیا جائے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی حضرت تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے. اچھا، یعنی آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک کرامت آپ کی بہت مشہور ہے کہ آپ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ روزے کی حالت میں رہتے تھے. جی بالکل، اگر آپ ان الفاظ میں کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اب اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں ایک روزے کا ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتے. اچھا. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے. اور بچوں کی فطرت کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو غائب سے ایک آواز آتی کہ اے برکت والے میری طرف آ جا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کب ملا، یعنی آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا اس وقت میں مکتب پڑھنے جایا کرتا تھا. وہاں پر جب میں مکتب میں داخل ہوتا تو غائب سے ایک آواز آتی کہ اے اہل مکتب جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آیا. سبحان اللہ. تو اس انداز میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، گویا کہ آپ نے اپنے بچپن سے ہی رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا اور ساتھ ساتھ علم کو حاصل کیا. ناظرین کرام، سیرت کی آپ کی سیرت کی کتب میں ہمیں یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب حج کا موسم تھا تو عرفہ کا میدان تھا، حاجی حج کر رہے تھے
تو آپ نے اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ کر حاجیوں کو براہ راست دیکھ لیا. سبحان اس اللہ. وقت کوئی سیٹلائٹ کا نظام جی نہیں بے تھا, شک بے شک. لیکن جب آپ چھت سے نیچے اترے ہیں تو آنکھوں میں اشک جاری تھے. اللہ. تو والدہ ماجدہ سے کہا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں. سبحان. والدہ نے کہا بغداد جا کر کیا کرو گے؟ کہا ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا, دوسرا علم دین پڑھنے میں مشغول ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. تو والدہ جو تھی وہ مومنہ تھی, صالحہ تھی, متقیہ تھی. تو آپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ماتھے کو چوما اور 40 دینار اندر جیب بنا کر سی دیے اور کہا پیارے عبدالقادر اب تیری اور میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی. سبحان اللہ. ماں کی ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی سے جھوٹ نہ بول. یعنی کہ آپ کو جو تربیت ملی ہے ماں کی طرف سے, وہ پہلی ہی تربیت یہ تھی کہ بیٹا کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا. جی بے شک. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی دیگر تعلیمات کیا ہیں؟ جی حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار تعلیمات ہیں. آپ کی ان تعلیمات میں سے جس چیز پر آپ نے زیادہ زور دیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے. اچھا. کیونکہ جب انسان کا نفس پاک ہوگا, جب انسان کا دامن پاک ہوگا تو پھر باقی عبادات آگے بڑھیں گی. اچھا. تو آپ نے تزکیہ نفس کے متعلق اپنی ملفوظات غوثیہ میں ایک روایت بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو ملک شام کی ایک مسجد میں آئے. اچھا. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ان بزرگوں نے اپنے نفس سے بات کی اور کہا کہ کاش میں اسم اعظم کو جان جاتا. اچھا. جب انہوں نے یہ الفاظ اپنے نفس کے ساتھ کہے تو آسمان کی طرف سے دو شخص اترے, آپ کے پاس بیٹھ گئے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم اسم اعظم کو جاننا چاہتے ہو؟ اچھا. دوسرے شخص نے کہا کہ جی ہاں میں اسم اعظم کو جاننا چاہتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ تم اللہ اللہ کہو. اچھا. یہی تو اسم اعظم ہے. سبحان اللہ, سبحان. جب یہ بات اس بزرگ نے سنی تو وہ پھر اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ تو میں کہتا رہتا ہوں, لیکن جو اسم اعظم کی خصوصیت ہے وہ میرے اوپر ظاہر نہیں ہوتی. تو جب انہوں نے یہ بات اپنے دل میں کہی تو وہ شخص اترنے والا کہتا ہے کہ ہمارا یہ مطلب نہیں, بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اللہ اس انداز سے کہو کہ تمہارے دل میں کوئی دوسرا نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہارے دل میں کوئی دوسرا نہ ہو. اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اسم اعظم بس جاتا ہے تو پھر دو چیزیں حضرت پیدا ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس دل میں پھر ایک نار پیدا ہوتا ہے اور ایک نور پیدا ہوتا ہے. نار سے تمام تر غیر اللہ, نار آگ, جی اچھا, آگ, تمام غیر اللہ محصورات اور تمام مادی محبتیں اس نار سے ختم ہو جاتی ہیں. اور اس نور سے اس بندے کا دل آئینہ نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اب ہم اسم اعظم کو اپنے دل میں کیسے بسائیں؟ صحیح. کیسے ہم اپنے دلوں میں اسم اعظم کو بسائیں؟ جس نے اسم اعظم کو پا لیا اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا لی. تو اب عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے, ہمارے ناظرین بھی سوچ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم عام فہم لوگ اپنے دل میں اسم اعظم کو کیسے بسا سکتے ہیں. تو یاد رکھیے اس کا جواب بھی فرمودات غوثیہ سے ملتا ہے. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان, اگر تجھے مہد سے لے کر لاحت تک کی زندگی دی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اپنے دل میں اسم اعظم کو اپنی محنت, اپنی عبادت و ریاضت سے بسا لے, تو رب کعبہ کی عزت کی قسم تم اس وقت تک اپنے دل میں اسم اعظم کو نہیں بسا سکتے جب تک تم کسی ولی کامل کی صحبت میں نہیں بیٹھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت تک تم اپنے دل میں اسم اعظم کو نہیں بسا سکتے جب تک تم کسی اللہ کے کامل بندے کی صحبت میں نہیں آؤ گے. سبحان اللہ.
تو آپ فرماتے ہیں کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے. یعنی آسان لفظوں میں ہے کہ صحبت جو ہے نا وہ کسی اللہ والے کی ہو, کسی اللہ والے تو تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا, اس میں اعظم بھی مل جائے گا, اعظم بھی مل جائے سبحان گا. اللہ. تو حضرت اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا فرمان ہے کہ میرا مرید وہی ہے جو اللہ کا ذاکر ہے, اور شیخ فرماتے ہیں کہ میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے. اور یہ آپ کا مجدہ جاں فضا بھی ہے کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں ملے گا. جی یہ بالکل اتنی بڑی گارنٹی ہے جی بالکل. کہ اے مرید توبہ نہ کر, تمہارے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. اچھا جی, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا مزار شریف کہاں پر ہے, اور اس سرزمین کو اور کون سی نسبتیں حاصل ہیں؟ آج تو علم محو ہو چکا ہے, محدود ہو چکا ہے, تو وہ جو آپ کا مزار شریف کہاں پر ہے, کیا وہ علم کا گڑھ تھا, آج وہاں پر کیا ہے؟ جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تقریباً 89 برس کی زندگی گزاری ہے. ماشاء اللہ. آپ کے وصال مقدسہ کے متعلق مختلف روایات ہیں, تقریباً 8 اقوال ہیں اچھا آپ کے وصال مبارک کے متعلق, جس میں سے ایک قول کے مطابق آپ کا وصال مبارک 8 ربیع الاول کو ہوا ہے 561 ہجری کو. آپ نے جو 89 سال اپنی زندگی کے گزارے, ان میں سے اکثر و بیشتر جو زندگی کا حصہ ہے وہ آپ نے شہر بغداد شریف میں گزارا. آپ نے وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا, وہیں پہ آپ نے زیادہ زندگی کو گزارا, اور وہیں پر آپ کا وصال پرملال ہوا, اور پھر اسی جگہ پر آپ کا مزار مبارک بنایا گیا ہے. اور آج بھی بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور اقطاب آپ کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آج ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام, سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دو ملت کشتہ عشق رسالت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ناظرین کرام, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے لیے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے پروگرام کے آخر میں شامل کرتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم محمد ریحان شرفی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. ان سے قبل میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ دعائے خیر فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار, جن احباب نے اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا, جو معاونین ہے, پروردگار سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں, پروردگار سب کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے مسلمان فوت شدہ ہو چکے ہیں, سب کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم سب کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. مولا کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنی رحمت شامل حال فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. خدایا بحق محمد رسول, دعا ہم گنہگاروں کی کر لو قبول. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.
دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے، میں خود یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، نہ روکیے مجھے رضوان باب جنت پر، نہ روکیے مجھے رضوان باب جنت پر، کہ داخلے کی اجازت نبی نے دی ہوئی ہے، کہ داخلے کی اجازت نبی نے دی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت بھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت بھی ابھی